اور چیزیں کریں، لیکن ہم سب کے اندر جو بے صبری ہے، شارٹ کٹ کی تلاش ہے، دوسرے سے مسابقت ہے، اس کی خوفناک ہے۔ اور پھر جب اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے کانشیسنس بار بار مثالیں دیتا ہے، لکھتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے خدا کے لیے یہ چیزیں بچ سکتی ہیں۔ اور ایک اس نے اشارہ کیا کہ ہم بیک مرر کا استعمال کریں تو آدھے ہاتھ سے بچ سکتے ہیں۔ اب بیک مرر کو آپ تمثیل میں لے جائیں تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم سب کیا تھے، ہم سب نے کہاں سے سفر شروع کیا، اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں، کن کی وجہ سے ہو گئے الگ بات، لیکن اپنی یادداشت میں، لیکن میں کو بہت سنجیدہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جن مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے وہ شے سب سے اہم ہے۔ اس نے اپنے مصنف ہونے کو بنیادی شے نہیں بنایا، اس کا اصرار نہیں ہے کہ آپ میرے صاحب کتاب ہونے کو اہمیت ہے، یہ تو ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے کہ جو اس کی شخصیت کے اندر ایک پذیرائی اور ایک حسن ہے، اور آپ سب نے اس کو پذیرائی دی ہے اور وہ اس پذیرائی کا مستحق ہے۔ ایسے لوگ چاہیں وہ چاہے گانا گاتے ہوں، وہ چاہے لکھتے ہوں، وہ چاہیں تو اس معاشرے میں تھوڑی سی تبدیلی، کیونکہ ہم لمبی تبدیلی، چوڑی تبدیلی، بڑے وعدوں دعووں کے ساتھ تبدیلیاں دیکھ چکے ہیں۔ چھوٹی سی تبدیلی جس حصے میں بھی ہم کر سکیں تو اس اعتبار سے بڑی یہ محفل ایسی تھی کہ عرصہ ہو گیا ہم جیسے مقررین کی وجہ سے سامعین بھاگ گئے تھے، اور صرف یہاں نہیں بھاگے، میں نے بھارت کے اندر بھی بعض محفلوں میں دیکھا، اور ایک دو جگہ میں نے آرگنائزر سے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا ہے کہ آپ کے ہاں تو 150 لوگ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سامعین کو کچھ معاوضہ دیتے ہیں، مقررین کو نہیں دیتے۔ تو اب وہاں سے پھر میرے دل میں یہ ہوتا تھا کہ یار یہ ملتان تھا، یہاں 30-40 لوگ بغیر دعوت کے آتے تھے۔ رشید ارشد کریمی کو یاد ہوگا، میں ان ناموں کو نہیں گنواتا، لیکن عرصے سے پھر ہم ترس گئے، کچھ تو وہ اس دنیا سے چلے گئے، کچھ گھروں کو بیٹھ گئے، لیکن اب یہ ان کی جگہ لینے والے لوگ اور اس بات کو سجانے والے لوگ ہیں، میں مبارک دیتا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں ان کو پھر میں نے کچھ لکھی ہوئی بھی ہیں، کچھ اور بھی، تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ناظرین اور شیخ کے لیے، آج کی تقریب کے لیے، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر انوار اپنا خطاب عطا کر رہے تھے، اور گزارش کروں گا بغیر کسی تمہید کے آج کی تقریب کے صدر محفل آپ سب کے جانے پہچانے عبدالعزیز خالد مشہور تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریب ظاہر ہے بہت لمبی ہو گئی ہے، اور اظہر سلیم مجوکا نے شروع میں کہا کہ یہ جو اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس وجہ میں جو جن اصحاب کا نام لیا اس میں انہوں نے نہایت ہی مبالغہ آرائی کرتے ہوئے مجھے بھی شامل کیا۔ بات بالکل یہ 100% میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تقریب صرف اور صرف ناصر محمود شیخ کی محبت میں آنے والوں کا اجتماع ہے۔ ناصر ہمہ وقت کہہ کے بکھیرنے والا ایک حساس دل کا حامل شخص ہے۔ اگر اختصار میں اس کی شخصیت کا میں آپ کے سامنے اگر اظہار کروں تو مجھے شعر یاد آتا ہے تیمور حسن کا
انوار صاحب تیمور حسن کا شعر ہے، اے کہہ کہے بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے، اے کہہ کہے بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے، ہنسنے کی بات چھوڑ کے ہنستا تو میں بھی ہوں۔ مزاح ایک مشکل تر کام ہے، کتنا مشکل آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ مزاح لکھنا کتنا مشکل اور مزاح لکھنے والے کتنے کم لوگ ہیں۔ کیپٹن رجال کا یہ عالم ہے کہ آج کی اس تقریر کی صدارت کا وزنی پتھر میرے کندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ یہ مزاح کے مشکل ہونے کا میں دلیل ہے، میں مطلب میرٹ پہ یہاں نہیں آیا، میں مزاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے یہاں آیا۔ دراصل مزاح جو ہے یہ بقول انور مسعود، اس میں ایک نقطہ اور لگا دیا جائے، یہ مزاج ہے جو آپ کا جو مزاح ہے وہ آپ سے کریٹ کر رہا ہے، اور ہنسنا ہنسانا حسنات میں شامل ہے، اور ناصر محمود یہ کام کر رہا ہے جو مشکل کام ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ یہ مزاج کی بات ہے، بعض اوقات جملے بازی جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بڑا مشہور ایک ہے واقعہ کہ شکاگو ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے سب شاعر، جناب انور مسعود، جناب منیر نیازی اور بہت سے شاعر بیٹھے ہوئے تھے، افتخار عارف کے، سب خاموش تھے۔ ظاہر ایئرپورٹ پہ بوریت ہو رہی تھی تو جو سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو انور مسعود صاحب نے بات جیسے ان کے اوپر سبیلے گفتگو ایک بات کرتے ہوئے کہا کہ منیر صاحب، انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو کاٹے تو خون نہیں نکلتا۔ منیر صاحب نے بڑی حیرانی سے، وہ ہر بات بڑی حیرانی سے، انہوں نے کہا اچھا وہ دو چیزیں کیڑیاں نے انور؟ انہوں نے کہا ایک بال ہیں اور ایک ناخن ہیں، اگر اب ان کو کاٹے تو خون نہیں نکلتا۔ منیر صاحب نے ایک آدھا منٹ توقف کیا، پھر کہنے نے انور تو پھر ساڑھے پنڈ دا نائی نہیں دیتا۔ تو یہ ہنسنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں ہنسنا انسان ہونے کا ثبوت ہے، انسان ہونے کی دلیل ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہنسنے کی طاقت عطا کی، اور اس طاقت کو استعمال کرنا دراصل قادر مطلق کی طرف سے دی ہوئی وہ جو اشرف المخلوقات ہونے کا جو ایک ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور ناصر محمود شیخ ان لوگوں میں ہے جو اس فی مربع میل جو مزاح کے حوالے سے جو غریب ترین میں یہ سمجھتا ہوں یہ خطہ ہے وہ ہمارا ہے، جہاں ہم خوشی بانٹ کر بلکہ شاید دکھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو پریشان اور تنگ کر کے ان کے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ کریٹ کر کے تو خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ ایک دوست ہمارے بتا رہے تھے کہ اگر جہاں کسی سے پوچھیں کہ یار تمہیں روٹی چاہیے تو تمہیں روٹی دے دوں، یا جو سامنے وہ اچھی روٹی کھا رہا ہے اس کی روٹی بند کر دوں، تو وہ کہتا ہے یار میں تو بھوک کا آدمی ہوں، اس کی روٹی بند کر دوں۔ مطلب یہ اندازہ کریں نیگیٹو ایٹیچیوڈ، اس نیگیٹو ایٹیچیوڈ میں جو امید کا، خوشی کا، لافٹر کا جو دیا جلا رہے ہیں وہ بڑے نایاب لوگ ہیں۔ ناصر ان میں سے ان نایاب لوگوں میں سے ایک نایاب آدمی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ لوگ بہت کم ہیں جو اس حساس دل کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو تقریب میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو چکی ہے بہت سے لوگوں کی، اور میں اپنی یہ جو گفتگو ہے اس کو یہاں ختم کرتے ہوئے صرف آخر میں جاتے ہوئے اظہر سلیم مجوہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مختصر تقریر کیسی ہوتی ہے۔ آج کی تقریر کے صدر محفل نے آخری جو کہا ہے وہ آخری جملے کے اندر سعودیہ صدر محفل سے لے کر مہمانان خصوصی اور پہلی لائن سے لے کر آخری لائن تک آنے والے تمام دوستوں کا شکریہ۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارا مان بڑھایا۔ ڈاکٹر مقبول گیلانی آپ بھی تشریف لائے، ہم اس کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ ناصر بھائی آپ کو کتاب پیش کریں گے، مقبول بھائی آ جائیں۔ بہت